السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور آج شریک گفتگو ہیں کلاسیکل سنگر اور ایک معروف راک سٹار. پاپا کہتے ہیں بڑا نام کرے گا. پاپا تمہارا جھوٹ بولتا ہے. پاپا کو خود کوئی نہیں جانتا اور بیٹا کیسے نام کرے گا؟ بیٹے اس کے لیے کوئی بزرگ پکڑنا پڑتا ہے, کوئی استاد پکڑنا پڑتا ہے. یہ بات یہ بچہ نام کرے گا. آپ نے تعارف نہیں کروایا. شاگرد ہوا ہے بچہ. او زبردست. جی ہاں, چورن خان. چورن خان. جی ہاں, استاد جی نے نام رکھا چورن خان. بڑا آباد بچہ ہے. جی میں نے استاد جی کا بوجھ اٹھا لیا. اچھا, یہ سیکھنے کے لیے؟ نہیں, جنہوں دا لگا میرا میں دے ہی دینا. یہ سیکھے گا, یہ سیکھے گا بچہ, چونکہ یہ باد بچہ ہے. اچھا, اس طرح کا شوقہ نہیں ہے. صحیح. اچھا استاد مطلب یہ انہوں نے ریاضت شروع کر دی ہے؟ ہاں, روزانہ 3-4 گھنٹے میرے پاس آ رہا ہے. ریاض کرتے ہیں؟ نہیں, ابھی تو ٹانگیں دبا رہا ہے. اچھا, 2-3 مہینے کے بعد ریاض شروع کر دے گا. اچھا. تو کچھ اس دوران سیکھا آپ نے استاد جی سے؟ ہاں جی, استادوں سے بہت کچھ سیکھا جی. بڑی تیزی سیکھا جی. کیا؟ یہ ادھر کرتے ہیں, خارج کرتے ہیں, ہاتھ کو کرتے ہیں, ایسے کرتے ہیں, پھر یہ تھوڑا سا منہ کھینچ کے رکھتے ہیں, پھر یہ 2 دفعہ ایسے جاتے ہیں, 2-3 دفعہ. حد ہو گئی آپ کی. یہ کیا سیکھا آپ نے؟ واٹ اے ورائٹی. حد ہو گئی. بیٹے نہیں, یہ بھی استاد کا احترام ہے نا کہ استاد کی نقل و حرکت کو دیکھنا. جی, یہ بڑا بادب بچہ ہے, بہت ادب کرتا ہے. میں کہوں تو کھاتا ہے, میں کہوں تو پیتا ہے. لیکن کہہ نہیں رہے اسی کو وہ کھواؤ پہ. کیا کہنا ہے ان کو؟ او جی کچھ نہیں, میں نے وہ بات کی کہ استاد جی بڑے دل کے لوگ ہیں. ایکسکیوز می استاد جی, بڑی خوشی ہوئی آپ کو ادھر دیکھ کر. رات کو میں نے ٹیلی ویژن پر آپ کی بریکنگ نیوز دیکھی تو میں بڑا افسردہ ہوا کہ خالق حقیقی سے جا ملے. او خدا کا خوف کرے. یہ کیا معاملہ ہے؟ کیسا ملوث ہے تو, کیسا ملوث ہے تو. میرا استاد خانہ یہ وہی ہے, یہ وہی ہے. اس لیے رات کو اپنے فون سے میرے سوئے ہوئے کی تصویر بنا کے لوگوں کو واٹس ایپ کر دی تھی کہ استاد جی واک گئے نے. وہ کیا مطلب؟ واک گئے, چل چھڑ پر پتر تو بھی گل دے مگر ہی پہ گئے. منوس بات بار بار نہیں کرتے. وہ انہوں نے فوٹو تو مشہور کرتا سی کہ استاد جی مر گئے نے. کیا ہوا ہے؟ او جی میں دسیا کہ زندگی جڑی ہے آن جان والی شاید ہے. پتر آن والی کہو, جان والی کا ذکر نہ کرو. اس عمر میں آنے والی بات کرتے ہیں. استاد جی مینوں سمجھ نہیں آئی, تسی کہڑے ویلے ستے ہو تے کہڑے ویلے فوٹو کھچی نے؟ اس لیے 3:30 بجے تک تے میں ہاں تہاڈے کول, تسی چنگا بھلا کھنگی جان دے سو. پتر کدی کوئی چنگا بھلا بھی کھنگ دے. اچھا استاد جی, ابتدائی طور پہ آپ نے کچھ تو سکھایا ہوگا نا اس کو؟ ہاں, یہ ابھی تو یہ ٹانگیں دبانی سیکھ رہا ہے. نہیں, کچھ موسیقی کو جو بنیادی اسرار و رموز ہیں ان کا پہلا زینہ تو چڑھ گئے ہوں گے نا. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. ابھی 2-3 سال اس کے اندر ادب بھرنا ہے, ادب. پھر اس کے اندر سے فن خود ہی نکلے گا. پھر سکھاؤں گا اسے. پھر میرا خیال استاد جی میرے ادب ہی پڑھن گے, گانا نہیں سکھان گے. میرا خیال گانا تو انہوں نے بھی نہیں کسی نے سکھایا. کیا جی میں نے بتایا کہ استاد جی سب کچھ سکھائیں گے, کلاسیکل, پاپ, فوک, سب کچھ استاد جی سکھائیں گے. کلاسیکل بیٹا, کلاسیکل سیکھنا ہے. اصل گائکی یہی ہے, کلاسیکل. یہ پاپ کے نزدیک نہیں جانا. ٹھیک ہے. What's wrong with pop? چان ماہیا تیری راہ پہ تکمیہ تالیاں تو پوچھ لاوے, سالیاں تو پوچھ لائے, سالیاں تو پوچھ لاوے, سونے ساکنی. پتر گھر چ منجی ہے کہ سونا کتنے ہی. یہ کیوں چند مہیا تو مدعا پانڈے, اتو چند مہی آ گیا تو نواں سے آپ پہ جانے بیٹا. دیکھو ذرا ہمارے ہی دور کے گانے, اس میں چیخیں مار کے تو ان کو اپنا بنا لیتے. یہ بات, یہ کیا طریقہ ہے بیٹا چند مہیا کو بلانے کا؟ استاد جی آپ کہیں ذرا. کیا بیٹے؟ یہ چند مہیا تیرا رات. یہ ایسے ہے بیٹا. ہاں جی. چند مہیا تیری
रात तक लिया वाह जी वाह है वाह जी वाह। तेरी रात तक लिया वाह जी वाह है तेरी रात तक ब्यूटीफुल। अरे देख के। पूछ ले वे ना पुत्र तू ना पूछ पुत्र तू अल्ले ना पूछ पुत्र अल्ले तू सिर्फ लता कुट रही है हाँ, मेरा पुत्र तुम सिर्फ ये देखो कि उस्ताद तुम्हारा कहाँ तक गया है और फिर वापस कैसे आया वाह जी, देख रहे हैं जी मैं उत्थे ही बैठा उस्ताद क्या कहा है तुमने ਉਹ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ये बात है ये बात, ये अदब ये अदब, बात ये है। अदब ये बहुत तरक्की करेगा। हाँ ये बहुत तरक्की। ये हमने तो आपको आते ही बताया था कि ये वो बच्चा है चूनन खान जो नाम बनाएगा वाह साजी, वाले कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं। नहीं नहीं पूत नहीं है ये इंसान है वैसे पूत लगता है नहीं जी पूत कह रहे हैं पूत बेटा हाँ, बेटा हमारा बच्चा है उस्ताद जी अच्छा उस्ताद जी, आपने इनसे शागिर्दी का कोई मुआवजा भी लिया? नहीं ये काम नहीं हम करते भाई जबरदस्त। हम इस काम को इससे पैसा लेना हराम समझते हैं बड़ी बात है, देखें बिला मुआवजा आपको सिखाया ना, पैसे तो नहीं ना लेते आप? ना जी ना नामवर उस्ताद पैसे नहीं लेंदे कभी कभी 150 ले लेंदे ने क्या मैं बता रहा हूँ कि उस्ताद जी तो पैसे को कुछ नहीं समझते है ही नहीं तो समझना क्या है? मैं उनको बता रहा हूँ कि उस्ताद जी पैसे नहीं लेंदे कभी कभी गुड़ कणक लिया देना जैतून का तेल खांसी का शरबत 2-3 हफ्तों से मालिश करवा रहा हूँ हाँ जी जैतून से दर्दे बहुत है उस्ताद जी कितनी उम्र है आपकी? 80 और 8 88 साल माशाल्लाह। लो इस उम्र च दर्दां ही होनियां ने और उस्ताद जी ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣਾ क्या मैं कह रहा हूँ उस्ताद जी कि ये मुंडा गलत है हाँ ये गलत है ये मुंडा हाँ जी ये नहीं सीख सकता जब तक ये मालिश नहीं करेगा नहीं सीख सकता बिल्कुल ए रोना ते जिन्ने शीशियां खड़कान दे ना कह रहे मालिश उस्ताद जी दे शिगिर्द ने सारे मालिश क्या क्या उस्ताद जी उस्ताद मोहतरम मैंने बताया कि मालिश पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में आओ करीना 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 उस्ताद जी आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि करीना के घर अब तो मुंडा भी हो गया है करीना कपूर यस ये घर मुंडा हो भी है यस कदों इन्हें विआह कीता है इन्हें करीना ने उस्ताद जी उदों तुसी हस्पताल च दाखिल सो ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਂਗੀ ਹੋਇਆ ਸੀ उस्ताद जी होए जे नहीं करन दा की फायदा उदों लड़ਿਆ ਸੀ ਉਹ देखो ये दुनिया ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ है ਮੈਨੂੰ ਡੇਂਗੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਰੀਨਾ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ है यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। कल मैं जुनैद की वो सुनाई हुई बात याद कर रहा था कि रियाज बटालवी साहब मरहूम बहुत सीनियर साफी हुए हैं, बहुत बड़ा नाम, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। वो रोजाना सुबह उठ के अस्पताल जाया करते थे और मरीज जो उनके जानने वाले भी नहीं होते थे उनमें फूल तकसीम करके उनका हाल चाल पूछ के घर आ जाते थे। क्या बता दो। मैं सोच रहा था कि यार कैसे कैसे दरवेश वली अल्लाह लोग हुए हैं इस दुनिया के अंदर। अब ऐसी सूरत हाल है कि हम अपने बहन भाइयों को भी देखने से कासर हो गए हुए। बहुत अच्छी। आजकल ये हिसाब है कि आपके सके रिश्तेदार अस्पताल में बीमार पड़े हुए हैं, फाइनेंशियली क्राइसिस चल रहा है, घर में मुसीबत पड़ी हुई है, और जो रिश्तेदार हैं वो अपने घर बैठे हुए टीवी लॉन्ज में सांप वाली गेम खेल रहे हैं। या उसी मोबाइल से गेट वेल सून का मैसेज भेज देते हैं या फेसबुक पे मैसेज कर देते हैं और काफी समझते हैं। हाँ। हाँ जी वो अस्पताल में हम ही कहते हैं बारहा दफा ये करते हैं कि रश नहीं करना चाहिए, मगर जो एक टाइम होता है तीमारदारी का अस्पतालों में भी उस टाइम में जाके अपने रिश्तेदारों, बहन भाइयों, अपने हमसायों को, अपने मल्लेदारों को जो बीमार हैं और अस्पताल में हैं उनकी खबर जरूर लेनी चाहिए। और कुछ नहीं तो उनके घर बच्चों की खैर खैरियत पूछनी चाहिए, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं, साथ देना चाहिए मुश्किल वक्त में। बहुत ईमान से। एक तो अके हुए हैं लोग बेचारे सरकारी अस्पतालों की हालात की वजह से,
جو وہاں پہ پوزیشن ہو گئی ہوئی ہے اسپتالوں کی جو حالت زار ہے ہاں جی۔ اس سے بیچارے پریشان ہیں، اور اوپر سے یہ بہت بڑی پریشانی ہے کہ ایک دوسرے کو ہم نے منہ لگانے چھوڑ دیا، بلکہ اب تو یہ پوزیشن ہو گئی ہوئی ہے کہ کوئی بیچارہ اسپتال داخل ہو تو محلے دار تھڑیوں پہ بیٹھ کے اس کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت ہی ٹیٹ پنا کھلر گیا ہوا ہے ہم لوگوں میں۔ یار ڈٹائی کی تو انتہا ہے نا. اسی طرح کے ایک ڈھیٹ نوجوان نے لڑکی کے باپ سے لڑکی کا ہاتھ مانگا تو لڑکی کے باپ نے غصے سے کہا تمہاری تنخواہ کتنی ہے؟ کہتا 30,000 روپے. کہتا کچھ شرم کرو، میں اپنی بیٹی کو ماہانہ جیب خرچ 25,000 روپے دیتا ہوں. تو لڑکا کہنے لگا جی وہی 25,000 ڈال کے ہی بتایا میں نے. یعنی اپنی اس کی ٹوٹل 5,000. اس نے جب کہا نا کہ بھائی جی وہ 25 پا کے ہی تانوں دسن دے اور بندے نے اندروں اپنی نوکر ساتھ لے انہیں پھر لمیاں پا کے انہوں دسیا. اندازہ کرو نا جیب میں 5,000 ہے اور سیٹھ کی لڑکی کا رشتہ لینے چلا گیا. اب تو 5,000 جیب میں ہو تو بھائی جی بندے پیزے کا آرڈر نہیں ڈرتے ہوئے دیتے کہ کہیں بیلو زیادہ ہی نہ نکل آئے. ویسے بھی عزیزی کہتے ہیں کہ میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں. جی جی. لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک پہیا 5,000 والا ایک پہیا 25,000 والا. یہ گڈی نہیں یہ ٹریکٹر ہے. اگلا 5,000 والا نا پچھلا 5,000 والا. اگلا چھوٹا ہے نا کھان والا پہیا بیوی نے اگے لگایا ہوتا ہے. اچھا جی خبروں کی طرف آ جائیں. صاف پانی کا منصوبہ. عوام کو صاف پانی نہ ملا تو جواب دے میں ہوں. نااہلی اور غفلت سے اس منصوبے کو 121 سے 191 ارب تک پہنچا دیا گیا. وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف. ماشاءاللہ شہباز شریف صاحب ویسے سال ہر سال ہو گئے ہیں آپ کو بھی وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہاں جی. اور ایڈ کی جب آپ بڑے ہیں اس کو بھی عرصہ 8 سال ہو گئے ہیں. اگر 8 سال میں بھی حیور ابھی صاف پانی جو ہے وہ نہیں پہنچ رہا اور صرف گفتگو ہی ہو رہی ہے تو اگوں پھر تسی آپ سیانے ہی ہو تو وزیر اعلیٰ ہر باری لگ جاندے ہو. جس طرح نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب عوامی مسائل پہ نوحہ خوانی کر رہے ہیں کچھ عرصے سے، میرا خیال ان کو کچھ عرصہ تک اپوزیشن میں بیٹھ کے یہ شوق پورا کرنا چاہیے اور اپوزیشن سے کہنا چاہیے کہ آپ حکومت کر لیں. بات اچھا یعنی نوحہ خوانی کرنے کے لیے اپنی سیٹیں چھوڑ دیں. حکومت میں بیٹھ کے نوحہ خوانی کیسے سوٹ کرتی ہے. اوپر سے بتا رہے ہیں کہ 121 ارب کے منصوبے کو 191 پہ پہنچا دیا. یعنی کتنے ٹلے منہ سے 70 ارب روپیے کا کپلا بتا رہے ہیں. اور شعر کیا اس تقریر میں پڑا ہے وہ آپ لوگوں نے سنا؟ کہاں تک سنو گے کہاں تک سناؤں حکومت کے مسئلے میں کیا کیا بتاؤں. شہباز شریف صاحب کو جس طرح اپوزیشن کی تقریر کرنے کی عادت پڑ گئی ہے نا، مجھے تو لگتا ہے انہوں نے کسی دن تقریر یہ بھی کر دینی ہے کہ حکمران جو ہے فوری طور پہ استعفیٰ دے دیں. پھر خود استعفیٰ دے کے نکل جائے. ویسے ایمان سے بہت افسوسناک بات ہے کہ صاف پانی پینے کے لیے آج تک نہیں ملا. اسی پہ میرا خیال ہے اور کچھ نہیں تو سارے پاکستان کے حکمرانوں کو بیٹھ کے ایک دوسرے کو شرم دلانی چاہیے. کوئی میرا خیال ہے دنیا پہ ایسا دوسرا ملک نہیں ہوگا جہاں پہ سیوریج کا گٹروں کا پانی اور پینے کا پانی دونوں پائپوں میں مکس ہوئے ہو. رات کو کامران خان صاحب اپنے شو میں دکھا رہے تھے کہ پورے کراچی کے گٹروں کا پانی جو ہے نا جی وہ سمندر میں پھینکا جا رہا ہے اور ادھا کراچی اسی پانی میں پھر جا کے ٹبکیاں مار رہا ہے. ایسے پانی میں بطخہ جانا پسند نہیں کرتا. وہ بھی کہہ دیتا سوری بھائی جی میں مامت نہ آواں گا. لے جی عزیزی صاحب سردی بڑھتے ہی گیس لاپتہ اور بجلی بھی گھنٹوں غائب رہنے لگی. وفاقی وزیر پیٹرولیم شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں ایران سے مکمل پابندیاں ہٹنے تک گیس منصوبے کی تکمیل ممکن نہیں. یا اللہ خیر. چلو جی پھر اپنے آرام و سکون کے لیے ایران کے لیے دعا کر. دیکھو نا یار ہر بندہ ٹرک کی بتی پیچھے لگا رہا ہے. کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ اعلان کرے کہ لو جی یہ کام ہو گیا جی. 70 سال کے رو رہے تھے نا آپ میں آ گیا کر دیتا جی. 70 سال ہو گئے ہیں سارے حکمران حکومت کر ہی نہیں رہے ریلے ریس کھیل رہے ہیں. ادھر سے ڈنڈا پکڑ کے آگے پکڑا دیتے. اب تو ایمان سے سیاستدان بیان شروع ہی کرتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کیا کہنا ہے. جیسے ایک ہمارا کرکٹ کا میچ شروع ہوتا ہی ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ اسی ہار نہیں. کرکٹ کو بیچ میں کیوں لے آئے ہو یار؟ کرکٹ میں
حد ہو گئی یار. آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں شاندار کارکردگی کے بعد آج جو کچھ ہم ون ڈے سیریز کا آغاز کیا, دیکھا نا تم نے کس قدر شاندار پرفارم کیا ہے. کیا مطلب؟ 92 رن سے آ رہا ہے پاکستان. یار یہ لڑکا سیدھی جھکتے کرتے کرتے اب کامیڈی پرفارم کرنی بھی شروع ہو گیا. خبر سنائی ہے سیدھی سیدھی یار. خبر سنا رہے ہو تم, خبر اس نے سنانی ہے. حد ہو گئی یار. اچھا جی سنیں, ننکانہ صاحب میں گھریلو جھگڑے پر غصے میں آ کر خاوند نے بیوی کی دکان کو آگ لگا دی. اللہ خیر. ہزاروں روپے کریانے کا سامان جل کر خاکستر, خاوند گرفتار ہو. دیکھا کیسا کٹیا آدمی ہے یہ. پہلے رات کو اٹھ کے اس کی دکان میں سے چپس اور نمکو چوری کرتا تھا. اس مسکینڑی کو پتا چل گیا, اس نے منع کیا تو مشتل ہو کے اس کی دکان ہی ساڑ دی. اس مسکینڑی نے کہا بھی ہے کہ تم مجھے آگے بتایا کرو, نمکو لینی ہے لے لو, چلو ادھے پیسے ہی دے دو, نہ پورے پیسے دو. کہتا ہے ادھے بھی کیوں دیں, دکان ساڑ چھڑی سے. ایسے خاوند نفسیاتی طور پہ بھی نا آک گئے ہوتے ہیں بیوی سے کہ یہ انکم کی وجہ سے مجھ پر روب ڈالتی ہے, گھر کا خرچہ چونکہ یہ چلاتی ہے, بچوں کو پیسے یہ دیتی ہے, بچے اس لیے اس کی طرف ہے میری طرف نہیں. بھئی تم ہی پر جا کے دکان پالے تو وہ ضرور ساڑنی. سارا دن تے نال دیاں دے بکرے نال بہ کے گلاں کردا رہی. سارا دن کان تھلے لٹکائی رکھنے, انہوں نے کدی چکیا بھی کہا رہے. بکرا آگے سے کہہ رہا ہوتا ہے بھائی جی میں دیسی بکرا میں کوئی السیشن نہیں. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا بھائی جان, آج سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کا منشیات کے انسداد منشیات کے حوالے سے ایک اجلاس ہوا ہے. اس اجلاس کی کاروائی دیکھنے کے بعد میں نے اپنے ان دو مہمانوں کو شو میں دعوت دی ہے. بہت اچھا. میں اس وقت کا پریشان تھا کہ یہ کہاں سے پکڑ کے لے آئے. یہ کون صاحب ہیں جی اور کرتے کیا ہیں؟ ادھر والے جو صاحب ہے نا, یہ جنہوں نے سر پہ مفلر باندھا ہوا ہے, یہ تو پچھلے 20 سال سے نشے کی لت میں مبتلا ہے. یہ تو نیر آ رہے ہیں, وہ کون سا اچھے پلوان کا پتیجا لگ رہا ہے. اور وہ جو ادھر مونچھوں کو تاؤ دے رہے ہیں بڑے تمتراک کے ساتھ بلکہ جٹائی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ منشیات فروش ہیں جی. اب ظاہر ہے شکل سے بھی وہ کون سا مکھن بیچنے والا لگتا ہے. تو ان سے یہ انٹرویو کیا ہے کہ انہوں نے یہ جو کالا دھندا ہے یہ کہاں تک پہنچا دیا ہے قوم کے, کس کس جگہ تک کپڑے ہیں یہ انٹرویو تو تم کرو گے نا. میں نے تو یہ جو آج سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں گفتگو ہوئی ہے وہ بڑی روح فرسا ہے. پچھلے تقریباً 1.5-2 ماہ سے پاکستان کے جو بڑے بڑے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی رپورٹس باقاعدہ پوری قوم کے لیے شرمناک ہے کہ پچھلے 1.5 سے 2 سال کے دوران پاکستان کے تعلیمی اداروں میں خاص طور پہ منشیات فروشی کی جو وبا ہے اس میں کئی گنا اضافہ ہو گیا. تو پھر اگر اتھے تک پہنچ گئے نے تو پھر چاہ دے نالے ناستے لتر مگا لو. ان لوگوں کا جو اب خاص ٹارگٹ ہے وہ تعلیمی ادارے, اور اس سے بھی خاص ٹارگٹ جو ہے وہ تعلیمی اداروں کے ہاسٹلز بن گئے. تھوڑی بہت بھی شرم حیا نہیں آپ کو کہ آپ کس طرح قوم کا مستقبل برباد کر رہے ہیں؟ سر جی یہ جو آپ الزام لگا رہے ہیں, میں تو کبھی کالج کے آگے سے نہیں گزرا. بکواس نہ کریے جنید صاحب, اخباری رپورٹیں بتا رہے ہیں وہ اپنے پلے سے نہیں بتا رہے. بھائی صاحب قسم اٹھوا لے, میں کبھی کالج نہیں گیا. مجھے تو یہ جو چیز پکڑاتا ہے میں وہ کالج جا کے پہنچا دے, تو مجھے کیا پتا اس میں کیا ہے. جی اس میں ناغ ہوتی ہیں ہار میں لگانے والے. ابھی تم بکواس کر رہے تھے کہ میں کبھی کالج کے آگے سے نہیں گزرا, اب کہتے ہو کہ میں کالج پہنچا آتا ہوں. یار واقعی میں کالج کے آگے سے نہیں گزرا, پچھلے گیٹ سے پہنچاتا ہوں. اور وہ جو بیچنے والا ہے وہ دیکھو کتنا مدبر ہو کے بیٹھا ہوا ہے, جیسے نکی مارکیٹ میں اس کی کھڈاؤنیوں کی دکان ہے. چہرے پہ معمولی سے رتی برابر بھی شرم آگے آثار نہیں ہے. شرم کو تو چھوڑو, چمک بھی رتی برابر نہیں ہے چہرے پہ. منہ نہیں دھویا آج میں نے, کیا بات ہے. تمہیں تھوڑا سا بھی خیال ہے کہ تم قوم کے مستقبل کے ساتھ کھیل رہے ہو؟ ہاں تو قوم کے بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوں, ان کو کمپنی دے رہا ہوں, ان کو ٹائم دے رہا ہوں. بے شرم دے. ان کالجوں ہاسٹلوں میں بچے بڑے پریشان ہوتے ہیں, ٹینس ہوتے ہیں. کس چیز کی پریشانی ہوتی ہے؟ وہ جی پہلی ٹینشن تے پڑھائی دی ہے کہ پڑھائی دا بڑا پریشر ہے, پھر عمر ہو جی ہوندی ہے, پھر عشق دیاں ٹینشناں. کیوں جی عشق کی بات وہ کر رہے جو گلی سے گزر رہا ہو تو ککڑیاں اندر چلی جاتی ہیں. وہ حضور ہاسٹلاں وچ رہندے نے بچے گھروں دور, یہ تھوڑی ٹینشن ہے.
صحیح بات ہے، صحیح، بڑی ٹینشن ہے، بڑی ٹینشن ہے۔ اور نوجوانی کے ایام میں یہ بھی ایک پرابلم ہوتی ہے کہ لڑکے ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی اس کو شغل سمجھ کے کہ ایک آدھ دفعہ کر کے چھوڑ دیں گے، واقعی وقتی طور پہ سکون مل جاتا ہے، وہ اس لت کے عادی ہو جاتے ہیں، ان کو خود احساس نہیں ہوتا کہ وہ کب اس دلدل میں اتر گئے۔ اور یار یہ بے حس لوگ اپنا سودا بیچنے کے لیے اور اوپر سے کوئی ایسا غلط لڑکا ٹکر جائے بچے کو، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہو ٹینشن ختم ہو جائے۔ یار کس بات کی ٹینشن ہے؟ پڑھائی کی کالی ٹینشن، پڑھنا ہے جو بچے نے، وہ اس کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ ہاسٹل میں جو رہ رہا ہے وہ اس کی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ ساری زندگی ماں کی گود میں ہی تو نہیں نہ چلے رہنا ہوتا بچے نے، اور اس کو یہ اعتماد حاصل ہوتا ہے آہستہ آہستہ اگر اس پہ وزن پڑا رہے تو۔ یہ تو اس طرح کا کوئی ایسا ٹکر جائے ابلیس، وہ کہنا شروع ہو جاتا ہے فکر نہ کر، کوئی ٹینشن نہیں ہے، اللہ پڑھ پی لو یہ وہ بیچارہ اپنا وہ چھوٹی سی اداسی یا ٹینشن دور کرنے کے لیے یہ لت لگاتا ہے، اس کے بعد پھر قبر تک اس کی جان نہیں چھوٹتی۔ او کھلو جو بھائی جی کیڑیاں قبراں سنان لگ پے ہو، ایڈا خوفناک سین بھی نہ بناؤ۔ اینو پوچھو وہ کنے سال تو پی رہا تو؟ 25 سال تو ہیلو کی ہوا؟ زندگی برباد اس کی ہو گئی یا اور کیا ہو گیا؟ وہ کیڑی زندگی برباد ہو گئی جی؟ 25 سال پہلے کہڑا پی آئی اے ڈپٹی ڈائریکٹر لگا سی، ادو بھی ویلا ہن بھی ویلا، بلکہ ہن عقل آ گئی، پہلو یہ چادر نہیں سی لیندا ہن چادر لے لیندا اوتے۔ بس اتنا فرق پڑا ہے جی، 25 سال پہلے میرا اپنا گھر تھا، اب وہی گھر اس کا ہے۔ تو یہ دنیا کا نظام ہے، کل میں پیوں گا وہی گھر کسی اور کا ہوگا۔ اس کو نشے کے انجام کا بھی پتا ہے، پھر بھی اس دھندے میں گردن تک دھسا ہوا ہے۔ بس نشہ یہی تو ہے کہ مت مار دیتا ہے، وقتی طور پہ بندے کا دماغ پاگل ہوا ہوتا ہے، وہ جو اس کے ذہن میں آتا ہے وہ کرتا جاتا ہے، انجام کی تو سوچتے ہی نہیں۔ دیکھو کہ پاکستان میں نشے کی وجہ سے روزانہ 700 لوگ مر جاتے ہیں، 700 لوگ، اور یہ ایک پاکستانی ادارے کی رپورٹ نہیں ہے، یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے کہ 2.5 لاکھ لوگ سالانہ پاکستان میں نشے کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ ہائے 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 بھائی جی ایسے تو 700 بندہ مارتے ہیں، تسی کتنے ہوتے ہو؟ یار تم جب کالجز اور یونیورسٹیز میں اور ہاسٹلز میں نشہ سپلائی کرتے ہو تمہیں پکڑے جانے کا ڈر نہیں ہوتا؟ او نا جی، سارا کام مل ملا کے ہوتا جی، کالج کا سٹاف، کنٹین کا سٹاف، پھر باہر جو گارڈ ہوتے ہیں وہ سارے ملے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے ملے ہوتے ہیں تو اندر تک پہنچتے میں ہیں۔ کوئی سپائڈر مین تو نہیں نا کہ اوپر سے جا کے دے دیتا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، ویسے بھی میرا خیال ہے پوری فلم میں نے دیکھی ہوئی ہے، سپائڈر مین کو کدھر بھی آگ نہیں تھی لگی۔ ان تعلیمی اداروں میں جو انٹری ہے پولیس کی وہ بھی آلموسٹ امپاسبل بنا دی گئی ہے، مطلب اس کے لیے خصوصی اجازت درکار ہوتی ہے۔ انہیں تو پچھلے دنوں یہ لاہور کے جو ڈی آئی جی ہیں ڈاکٹر حیدر اشرف، انہوں نے بھی اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ لاہور کے تعلیمی اداروں میں یہ وبا آؤٹ آف کنٹرول ہوتی جا رہی ہے، اور مطلب اس کی نئی نئی شکلیں، چرس، ہیروئن، بھنگ، اور ان کی بھی مختلف شکلیں، ایکسٹیسی اور ای ٹیبلٹ جس کو ای ڈرگ کہا جاتا ہے، وہ بھی مختلف شکلوں میں، پارٹیوں میں، ہاسٹلوں میں، پڑھائی کا دباؤ، یہ جس کا ذکر کر رہا ہے، اسی طرح اس کے رنگ اتنے مختلف ہیں کہ پولیس کے بھی یہ بس کا روگ نہیں، یہ تو پوری سوسائٹی کا فرض بنتا ہے کہ کوئی ایجوکیٹ کرے اسٹوڈنٹس کو اور ان کو کوئی ان کی پکڑ کرے، ان کی کوئی گرفت کرے۔ ابھی تمہیں بتاؤں کہ کے پی کے تعلیمی اداروں میں ایک عجیب و غریب ایک نشہ جو ہے وہ تیزی کے ساتھ بہت مقبول ہو رہا ہے، بچھو کا نشہ۔ بچھو مار کے اس کا صفوف بناتے ہیں، خشک کر کے اس کو سگریٹ میں بھر کے پیتے ہیں۔ ہوئے ہوئے ہوئے، تو میں بھی پہلی طرح سنیا ہے، یہ کس کی بجی تھی بنا دی؟ میں دس دینا جی بڑی آسان ہے، کپڑے لا کے نا سارے پولیس دے پھٹے تے پالی دے لمے ادھر بلالی دے میاں والی دا سپائی، انہوں پھر تیل لا کے نا جی تھانے والا لتر پھڑائی دے، وہ پھر جدو مار دینا بچھو تے تو پھر نشہ چڑھ دے جناب، وہ پھر کٹھا کر کے تے بوتل چپا لی دے۔ کیسا بے شرم آدمی ہے، دیکھو اوپر سے ترکیبیں پوچھ رہے، اور یہ تو تم خوفناک نشے بتا رہے ہو نا۔ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں یہ چھلیاں جو ہوتی ہیں وہ سٹے، ان کے ذریعے نشہ ہو رہا ہے، ان کے اوپر مسالہ مسولہ ایسا لگا دیا کہ وہ نشے میں نشہ ہوتا ہے وہ، اور وہ اب بچیاں وہ اس پہ لگ گئی ہوئی ہیں۔ بلکہ جنید میں تو سارے والدین سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ اپنے بچے کے بارے میں یہ نہ سوچیں کہ میرا بچہ یہ نہیں کر سکتا، بچہ ہوتا ہے وہ، یہ جس طرح کے یہ ظالم درندے پھر رہے ہیں معاشرے، یہ لعنت کسی کو بھی اپنی گرفت میں لے سکتا ہے۔ ہاں جی اپنے بچے کی موومنٹ، اپنے بچے کا لیونگ وے جو ہے
اس پہ دھیان رکھیں, اس میں کوئی اگر اب نارمیلٹی ہے تو وہ ضرور چیک کریں. چیک کریں. یہ جو آپ نے ہمیں پیسے دینے نا, ان کے جانے سے پہلے دے دینا, بعد میں اس کا فائدہ نہیں ہونا. ناظرین یہ ہمیں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ترا نکل گیا ہے نا, مخبریاں بھی سٹارٹ نہیں ہوئی تو تم لوگوں کا ترا نکل گیا. یار سردیوں میں بھی سانپ ایکٹیو بڑی بات. ہاں جی, سردیوں میں تو ٹھنڈ سے بیچارہ سانپ ویسے ہو جاتا ہے. لا یور جو پہلی مخبری آپ کو سنا رہا ہوں وہ کچھ یوں ہے کہ گورنر صاحب سندھ کے وفات پا گئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ دے. اب وہاں پہ سیٹ خالی کے اوپر لگنے کے لیے پاجنات شروع ہو گئی ہے. مخبر بتاتا ہے کہ اس میں سب سے تگڑا امیدوار تو وہی ہیں جو پہلے گورنر تھے, عشرت اللہ باد صاحب, اور ہم اس کی مخبری بھی کر چکے تھے کہ وہ بھی پاجناس کر رہے ہیں کہ مجھے رہنی دیو. اس وقت ابھی وہ جا رہے تھے. اب بھی مخبر یہی بتاتا ہے کہ زیادہ پریشر جو ہے نا جی انہی کا ڈل رہا ہے کہ ان کو دوبارہ لگا دیا جائے گورنر. بلکہ انہوں نے فون کر کے میرا حال ہے بتایا بھی ہے وزیر اعظم صاحب کو کہ حضور میں کوئی دور نہیں, دبئی ایئرپورٹ دے بالکل نال ہی میرا کار ہے, تسی مینوں کہو گے نا تو میں بھج کے بھی جہاز تے چڑھ سکتا ہوں. تو ادھر سے جب اتروں گا تو اگوں تسی کہو گے تو میں سائیکل تے بیٹھ کے آ جاؤں گا, اور ٹریفک دا نہ تسی فکر کرو. دوسرے امیدوار ہیں جناب مشاہد اللہ خان صاحب. ان کے متعلق ایجنسیوں نے کہہ دیا ہے کہ ان کو تو پائی جی نہیں لگا. تیجا امیدوار نہال ہاشمی صاحب جو ہیں وہ ہیں نون لیگ کے, اور نون لیگ ہی چاہتی ہے کہ یہ نہ لگن. یعنی وہ ہتھیں چی دم دے گئی انہوں نے گورنری. اور ایک سوشل میڈیا کے اوپر چند بچے بھی گورنر کھیڑ رہے ہیں, جس کا بڑا میاخ بنا ہوا ہے کہ شاہد فریدی نو گورنر لا لو. تو کہتے ہیں نو کیپٹن نہیں لان دے تو ہی گورنر دی گل کر دے. تو کہتے ہیں بھائی جی یہ کیپٹن بن کے بھی کاکھ نہیں کرتا تو گورنر بھی کاکھ نہیں کرتا, اس واسطے انہوں ہی لا دیو تھوڑی مہربانی. بہرحال یہ جو سندھ کے باہر بیٹھے ہوئے لوگ گورنری کھیلنا چاہتے ہیں نا, ان کے لیے یہ میں بتاتا چلوں کہ گورنر جو ہے اس کا, سندھ کے گورنر کا اردو سپیکنگ ہونا ضروری ہے, چونکہ اس وقت وزیر اعلیٰ سندھ کے. ہاں جی. دوسری مخبری جو آپ کو سنانے لگا ہوں جی, وہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ بہت کڑا احتساب ہو رہا ہے اور ہم ملزموں پہ ہاتھ بہت تگڑا ڈال رہے ہیں, جتنی بھی ایجنسیاں یہ گفتگو کر رہی ہیں ان کے لیے ایک تمسخر آمیز بات یہ ہے کہ میرے مخبر نے بتایا کہ ایک بیوروکریٹ جو ادھر سے دوڑ گئے ہوئے ہیں اپنی ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی لوٹ کٹھے کر کے, پچھلے دنوں ان کا بیٹا آیا ہے باہر سے شکار کھیلنے کے لیے. وہ کراچی ایئرپورٹ اترے, ادھر سے ہیلی پہ بیٹھ کے وہ کوئٹے کی طرف کہیں شکار کھیلنے گئے. شکار شکور کھیل کے واپس وہ پھر ایئرپورٹ پہ آ کے اور جہاز پہ بیٹھ کے باہر چلے گئے. یہاں پہ صرف عربی قطریوں کا ہی ٹیکا نہیں ہے, جو خزانے کے قطری ہیں نا ان کا بھی بڑا ٹیکا. جی اگلی مخبری یہ ہے کہ ہماری ایک بڑی اہم سیاسی شخصیت, بڑا تگڑا پائی, دبئی میں گڈی پہ جا رہے تھے کچھ عرصہ پہلے. پیچھے سے آ کے کوئی معمولی سی گڈی ٹچ ہو گئی, کوئی ٹریفک کے رش روش کی وجہ سے. اس پائی کو چڑھ گیا غصہ, جو ہمارے والے پائی صاحب تھے جن کو پیچھے سے گڈی بجی ہے. انہوں نے باواں ٹھیاواں ٹنگیاں نے تو گڈی فل دڑاتی اور جا کے گراج میں گھس گئے, اور ادھر 2 گھنٹے بیٹھے رہے اور یہ روڑا ڈالتے رہے کہ مجھ پہ حملہ ہو گیا تھا. بلکہ وہ گراج کے جو ملازمین تھے نا وہ سارے روشن دانوں میں گنے لے کے بیٹھ گئے کہ کدھر حملہ ور پیچھے سے نہیں آ رہے. ہاں جی 2 گھنٹے کاوا شاوا پی کے پھر بسکٹ کھا کے انہوں نے کہا کہ آپ کا ویسے ہی شوگر لیول لو ہو گیا تھا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تسلی دے کے تو پھر یرداری صاحب کو وہاں سے بھیجا. سوری, وہ
जो भाई साहब थे यार, उनको डिश डिश डिश। लाहौर मुखबर बताता है, सिडनी कहीं फिर रहा था मुखबर मेरा, ऑस्ट्रेलिया में, ये जहां से हम मैच बड़े शान शौकत से हारे। इंटरनेशनल है मुखबर आपका? हाँ जी मुखबर मेरा इंटरनेशनल। क्या कर रहे हैं यार गौरी, तुम मामूली मुखबर समझते हो? मुखबर बताता है कि वहां सिडनी में एक विला के सामने दो बंदे बैठे हुए शर्त लगा के गुफ्तगू कर रहे थे। एक कह रहा था कि नहीं यार उन्हों का नहीं हो सकता, दूजा कह रहा था भाई साहब उन्हों का ही, मैं तेन आप पे दसना। दूजा कहता यार 25 लाख ऑस्ट्रेलियन डॉलर का है तकरीबन ये विला, ये उनका नहीं हो सकता। वो कहता यार मैं जो तेन दस रहा मैं है ही उन्हों का। बहरहाल ये तू तकरार जो चल रही थी वो सुन के मुखबर मेरा हरियाण हो गया कि यार कियानी साहब दा बिल्ला, सॉरी अपना वो क्या नाम लेते हैं उसका, वो यार दूसरे बंदे की बात कर रहा था। नसीनगांव में लेना एक छोटा सा बिल्ला हमारे साथ रही है। ये देखो ये भी बिल्ला रे रहा है। अच्छा भाईजान, सेगमेंट का आगाज जानवरों से करते, ये देखें। वाह रे वाह, बहुत अच्छा। बोतल का दूध, वो मालक ने बोतल में दूध डाला है पिलाने के लिए, मेरा ख्याल है बकरी को। हाँ जी। तो कहीं से बिल्ली टपक आई है, उसने कहा कि इनू तेरी मां भी पिया देगी, मैनू तो पहले पिया। यार इसको इस तरह देखो ना कि बकरी और शेर एक ही घाट से दूध पी रहे हैं। अब बिल्कुल ठीक बात है, चलो शेर ना सही उदी खाला तो पी रही है, और होरे भी खाला ना पुत्र ही होवे भाजी। जितना मर्जी पी ले दूध, केमिकल वाला दूध है, पी जाए। दुनिया में हर जगह केमिकल वाला दूध ही है। अच्छा, अपने नहीं है? नहीं वैसे बिल्ली तो पाकिस्तानी लग रही है, जिस तरह नदीदी हो के बोतल को चमड़ी हुई है ना, ये लाजमन पाकिस्तानी। ये देखो अच्छा, अगली वीडियो देखो यार, ये देखो बहुत दिलचस्प है, जरा देखो इसकी फनकारी। क्या बात है, बहुत अच्छा, लुक एट द परफेक्शन। जबरदस्त। बहुत आहा, क्या वाह रे वाह, बात है। वाह रे वाह, क्या कहते, बहुत अच्छे। ऐसा विकेट कीपर पाकिस्तान की टीम के पास हो ना, जो 3-3 कैच इकट्ठे ही फड़ ले, फिर पाकिस्तान जीत सकता है। ए आप और वाली गल कर लो। अरे मानी जान। अच्छा एक और पेट वीडियो देखो यार, ये देखो, एक पपी है, बर्थडे बैलून्स फाड़ रहा है, और गालिबन 1 मिनट में उसने 100 बैलून फाड़े हैं। वो तेरा भला हो। बोले 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 बोले, देखो उसको पता है हाँ। क्यों क्या कर रहा है। क्या कहे, अरे वाह, बड़ा तेज है भाई। वो देखो आखिर वाह ऐसा है। जी, सारे बहुत अच्छी। वाह जी वाह। वाकई ये कमाल उसने मैयारा किया है। हाँ 100 जी। गुब्बारे वाकई को मेरा हाल है आधे को मिनट में पाड़ छोड़े उसने। इसी के मतलब शायर ने कहा ना, मैं छोटा सा एक लड़का हूं पर काम करूंगा बड़े बड़े, मैं छोटा सा एक लड़का ये हूं। थैला तो कहता है कि मेरे मुतल्लक का। छोटा सा लड़का। हाँ जी, छोटा सा एक लड़का, पर टाई लगाऊंगा एडी एडी, मैं छोटा सा एक लड़का हूँ पर टाई लगाऊंगा एडी एडी। अच्छा तुम्हें याद है कि पाकिस्तान स्टील मिल्स की तरफ से लाहौर के रेस कोर्स पार्क को एक घड़ी तोहफतन दी गई थी। हाँ जी। ये तस्वीर में उस घड़ी का हाल देखो, सुइयां गायब कर दी हैं। अल्लाह अकबर, मेरा ख्याल है किसी के लैंटर का सरिया थोड़ गया था और फिर घड़ी दी सुइयां लै गया। हुण जाके तुसी ओदी छत तो टाइम वेख लिया। या कोई चोर लेके गया, उसने कहा यार स्टील मिल पहले तनख्वाहें तो दे ले फिर तोहफे भी दे ले। यही शायद स्टील मिल वाले आप ही ला के ले गए हो कि भाई जी साडियां हड़तालां होईयां ने, तनख्वाहां तो सुइयां तो दे छड्डो। अच्छा यार ये देखो, गाड़ी को नहर में गिर गई है, कई साल बाद उसको निकाला है, देखो गाड़ी के साथ निकला क्या क्या। अच्छा ये जी। ओ बल्ले बल्ले बल्ले, पुट्ठी पड़ी हुई। ये देखो, वो डिक्की शिक्की सब गिर गई। पता नहीं कब की बुसीदा गाड़ी। ये देखो
جب پٹھی ہو کے گری, اگر سیدھی گرتی تو شاید دریا میں ہی چلنا شروع ہو جائے. دیکھو تو صحیح, وہ دیکھو کیا نکلا اندر سے. شاباش. ساری وہ تو مچھیاں اپنی پوری فیملی کے ساتھ کار میں بیٹھی ہوئی تھی, اور میرا خیال ہے یہ گری کہیں اور تھی, یہ مچھیاں چلا کے یہاں لے آئی یہ گاڑی. میں تو کروں اب سیزن ہے اسے دکان کھول لینی چاہیے. یار میرا خیال یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کسی نے اس گاڑی کو بطور کانٹا استعمال کیا ہو, کیچوا لگا کے ساری مچھلیاں پھنسا کے باہر نکال لی ہو. بہت اچھے, یعنی 15-20 ہزار کی مچھلیوں کے پیچھے اپنی 15-20 لاکھ کی گاڑی برباد کر لی ہے. مچھیاں بیچاریاں اب گانے گا رہی ہوں گی, ساڈا مچھیاں دا چمبا اے بابل اساں تلیا جانا, ساڈا مچھیاں دا چمبا اے. ناظرین یہ تھا آج کا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل.